السلام علیکم۔ اردو سینٹر میں خوش آمدید۔ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا علی اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ گاؤں ایک قدیم اور سنسان جگہ پر واقع تھا اور اس کے گرد و نواح میں کچھ ایسی جگہ تھیں جنہیں لوگ بڑی احتیاط سے نظر انداز کر دیتے تھے۔ گاؤں کے لوگ اکثر اس کے بارے میں کہانیاں سناتے تھے کہ یہاں رات کے وقت کچھ عجیب واقعات پیش آتے ہیں۔ کہتے تھے کہ گاؤں کے باہر ایک قدیم حویلی ہے جہاں رات کو عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں اور کئی لوگ وہاں سے غائب ہو چکے ہیں۔ گاؤں کے بزرگوں کے مطابق اس حویلی میں کئی سال پہلے ایک درویش اور اس کے پیروکار رہتے تھے۔ کچھ عجیب و غریب واقعات کے بعد وہ اچانک غائب ہو گئے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ درویش ایک جادوگر تھا جس نے یہاں ایسی چیزیں پھیلائیں کہ حویلی میں کوئی بھی آدمی داخل ہو کر واپس نہیں آیا۔ علی کو ان کہانیوں پر کبھی یقین نہیں آیا، لیکن ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر اس حویلی کی حقیقت جانچے گا۔ اس کا دل ہمیشہ کچھ عجیب و غریب تجربہ کرنے کے لیے مچلتا رہتا تھا۔ ایک رات جب پورا گاؤں سو رہا تھا، علی خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلا اور حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ حویلی کے قریب پہنچتے ہی علی نے محسوس کیا کہ فضا بہت گھنی اور سرد ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ حویلی کے دروازے کے قریب پہنچا، اسے اندر سے کچھ دروازوں کی کھچنے کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے دل میں کہا شاید یہ درختوں کی ہوا کی آواز ہوگی، مگر پھر بھی اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ علی نے دروازے پر آ کر دستک دی، مگر جواب نہ آیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر اتنا خوفناک تھا کہ علی کا دم گھٹنے لگا۔ ایک طرف دیواریں اور ان پر رنگین نقش و نگار بنے ہوئے تھے جو کسی شریر کی علامتیں معلوم ہو رہی تھی۔ اچانک ایک کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ علی نے پلٹ کر کمرے کی طرف دیکھا، لیکن کچھ نہیں تھا۔ وہ تیز قدموں سے اس کمرے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولا۔ اندر ایک پرانی چارپائی پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب سا عکس تھا۔ وہ عورت علی کو دیکھ کر مسکرائی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ علی تھوڑا ڈرا، مگر پھر ہمت کر کے بولا، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ حویلی کیوں خالی پڑی ہے۔ بوڑھی عورت نے ایک گہری سانس لی اور کہا، یہ حویلی کبھی خالی نہیں تھی، لیکن اب اس میں کچھ اور رہتے ہیں جو تمہیں دکھائی نہیں دیں گے۔ علی اس وقت کچھ نہیں سمجھ سکا، مگر اس نے سوچا کہ یہ شاید اس کا خواب ہے۔ لیکن اچانک اس کے پیچھے ایک دروازہ کھلا اور ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا۔ دروازے کے پیچھے ایک دھندلی سی شکل نظر آئی۔ علی کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً باہر دوڑنے لگا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے دروازے کے قریب پہنچا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر تھا۔ حویلی کا دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا اور اندر سے عورت کی ہنسنے کی آوازیں پھر سے سنائی دیں۔ علی خوف کے مارے باہر کی طرف دوڑنے لگا۔ آخر ایک جگہ اس کو باہر کا راستہ ملا اور وہ وہاں سے نکل کے اپنے گھر تک پہنچ گیا اور ایک گہری نیند میں جا گرا۔ لیکن وہ رات علی کے لیے ایک بدترین خواب ثابت ہوئی۔ جب وہ اگلے دن اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے جسم پر کچھ عجیب سی نشانیاں تھیں، جیسے کسی نے ناخنوں سے کھرچا ہوا ہو۔ وہ شش و پنج میں تھا کہ اس نے حویلی کے بارے میں لوگوں سے پوچھا۔ ایک بوڑھے شخص نے بتایا کہ یہ حویلی کسی زمانے میں ایک شیطان کے ماننے والوں کی رہائش گاہ تھی۔ جو بھی اندر جاتا تھا وہ کبھی باہر نہیں آتا تھا۔ علی نے اس بات کو سمجھا اور اس دن کے بعد وہ کبھی بھی رات کو حویلی کے قریب نہیں گیا۔ مگر وہ دن جب بھی آنکھیں بند کرتا ہے، وہ عورت کی مسکراہٹ اور ہنسی اس کے دماغ میں گونجتی رہتی ہے۔ وہ جان چکا تھا
کہ گاؤں کی وہ پراسرار حویلی کبھی کسی کو امن سے نہیں رہنے دیتی۔ ایک دن اس کا دوست احسان، اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم جا کے دیکھتے ہیں دوبارہ۔ اس نے کہا اب میں وہاں پر ہرگز نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہ حویلی کی حقیقت سے آگاہ ہو چکا، لیکن احسان اس کی بات پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ احسان نے اس وقت ان کہانیوں کو محض ایک افسانہ سمجھا۔ اس کے دل میں ایک تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ خود جا کر اس خوفناک حویلی کی حقیقت جانچے، جو اتنے سالوں سے گاؤں والوں کے درمیان ایک راز بنی ہوئی تھی۔ ایک رات جب پورا گاؤں سو رہا تھا، احسان نے فیصلہ کیا کہ وہ حویلی جائے گا، اور اس نے اپنے ساتھ علی کو بھی زبردستی تیار کر لیا۔ آخر علی اور احسان اس مہم پر نکل کھڑے ہوئے۔ دونوں نے چپکے سے اپنے گھروں سے نکل کر حویلی کی طرف روانگی اختیار کی۔ حویلی کے قریب پہنچتے ہی علی اور احسان دونوں کی نظر میں ایک عجیب سی سردی اور سناٹا چھا گیا۔ گاؤں کی روشنی دور کہیں مدھم ہو گئی تھی، اور ہر طرف رات کا سیاہ گھنا پردہ چھا گیا تھا۔ دونوں کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے حویلی کی طرف قدم بڑھائے۔ حویلی کے دروازے کے قریب پہنچ کر دونوں نے دروازے کی طرف نظر دوڑائی۔ یہ دروازہ ایک طویل عرصے سے بند تھا، لیکن اس رات وہ کھلا ہوا تھا۔ علی نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ اندر کا منظر اتنا خوفناک تھا کہ دونوں کی سانسیں تھم گئیں۔ دیواروں پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے، جو کسی شیطانی رسموں کی علامت نظر آ رہے تھے۔ کمرے کے کونے میں ایک پرانی چارپائی رکھی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر ایک کالا کپڑا پڑا تھا۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ پورے گھر میں کوئی روشنی نہیں تھی، صرف ایک دھندلی سی چمک جو کمرے کے آخری کونے سے آ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ احسان نے سرگوشی کی۔ پتہ نہیں، لیکن ہمیں یہاں سے جلد نکلنا چاہیے، علی نے جواب دیا، اور واپس نکلنے کے لیے آگے بڑھا۔ لیکن جیسے ہی وہ کمرے کے درمیان پہنچے، اچانک ایک دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی عورت باہر آئی۔ وہ عورت اتنی خوفناک لگ رہی تھی کہ دونوں کا خون خشک ہو گیا۔ اس کے سفید اور بے ترتیب بال، اس کی آنکھوں کی عجیب چمک، اور اس کی ہنسی جو اس کے منہ سے نکلی، وہ بالکل غیر انسانی محسوس ہو رہی تھی۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ عورت نے قہر آلود نظروں سے دیکھا انہیں۔ علی اور احسان اس کی طرف دہشت سے دیکھنے لگے۔ علی نے ہمت کی اور کہا ہم ابھی یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور احسان نے کہا ہم تو یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ حویلی کیوں خالی پڑی ہے۔ عورت کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی اور وہ ہنستی ہوئی بولی یہ حویلی کبھی خالی نہیں رہی، تم دونوں بھی یہاں ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ گے۔ علی اور احسان خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچ پاتے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اب وہ دونوں اندر پھنس چکے تھے۔ اچانک حویلی میں ہر طرف سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ ایک طرف دروازے کی کھینچنے کی آواز تھی، دوسری طرف کچھ سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ علی کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ فوراً اپنے دوست احسان کی طرف مڑا، مگر احسان غائب ہو چکا تھا۔ علی نے خوف سے آسمان کی طرف دیکھا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک سیاہ سایہ نظر آنے لگا۔ اس سائے نے علی کو گھیر لیا، اور ایک جادوئی طاقت نے اسے مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا۔ علی کی آنکھوں میں چمک آئی اور وہ خود بخود آگے بڑھنے لگا۔ عورت نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا اب تم میرے ساتھ رہو گے، اب تم دونوں کا ایک جیسا انجام ہوگا۔ علی اور احسان کو اب حویلی کے جال میں پھنسے کئی دن ہو چکے تھے۔ گاؤں والے جب کئی دن تک دونوں کو نہیں دیکھ پائے تو ان کی تلاش شروع ہوئی، لیکن جب وہ حویلی تک پہنچے تو وہاں صرف ایک سیاہ دھند چھائی ہوئی تھی اور دروازہ بند تھا۔ اس دوران گاؤں کے ایک بزرگ نے بتایا کہ یہ حویلی ایک جادوگر درویش کی رہائش گاہ تھی، جس نے اپنی روحوں کو اس حویلی میں مقید کر لیا تھا، اور جو کوئی بھی اس میں قدم رکھتا تھا وہ اس کے جال میں پھنس جاتا تھا۔ گاؤں والوں نے پھر فیصلہ کیا
کہ وہ حویلی کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے تاکہ اور کوئی اس کے جال میں نہ پھنس سکے۔ لیکن علی اور حسن آج بھی گاؤں کے لوگوں کے درمیان ایک انتباہ کے طور پر زندہ ہیں، اور جب بھی کوئی رات کو حویلی کے قریب سے گزرتا ہے ان کی مسکراہٹ اور ہنسی سنائی دیتی ہے۔